الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام میرے مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، میں تمام اپنے پیر بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں اور پیر بہنوں کا بھی، جنہوں نے بڑے محبت کے انداز سے میرا استقبال کیا، جہاں پر بھی، اور چند دن پہلے ایئرپورٹ پر بھی جو حضرات تشریف لائے ان کا بھی میں مشکور ہوں، اور سب سے زیادہ میں اس ذات پاک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، جس نے کہ مجھے زندگی میں دوسری دفعہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں نے اس سال حج ادا کیا، کم و بیش 30 سے 35 لاکھ لوگوں کے درمیان لوگوں نے اس سال حج ادا کیا، اور جب سے حج کی فرضیت ہوئی ہے 1450 سال سے لے کے آج تک، اس سے پہلے اتنی تعداد میں لوگوں نے حج ادا نہیں کیا۔ تعداد کے لحاظ سے اس حج میں تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹے۔ تو میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی 30-35 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے حج ادا کیا، اللہ سب کے حج قبول فرمائے، اور جس جس کے پاس استطاعت ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے، اسی حساب سے حج اس مہینے میں گزرا۔ ہم سب کو اللہ طاقت جس کے پاس ہے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ادا کرنے والا عرفات کے میدان سے جب نکلتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس کا وعدہ ہے کہ جس نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور کوئی نیت اس کے علاوہ حج کے سفر میں نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے
جس نے عرفات میں قیام کیا، حج کے باقی اراکین ادا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حاجی کے ہر قدم پر 70,000 نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ اگر وہ قدم یہاں ملک پاکستان سے گنے جائیں اور مکہ مکرمہ تک گنے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کیلکولیٹر دنیا کے ان قدموں کو شمار کر سکتا ہے سفر کو۔ ہم جس جگہ پر اس وقت تشریف فرما ہیں، اس بستی جو کہ کمالیے کے مضافات میں یہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس قادر بخش شریف کی بستی، اس بستی سے مکہ مکرمہ شہر تقریباً 3,000 میل سے بھی زیادہ سفر پر ہے، تو 70,000 نیکی ایک قدم پر۔ جس نے اس سے بھی دور دراز علاقوں سے سفر کیا، میں نے عرض کی سفر کا مقصد محض اللہ کی رضا، سفر کا مقصد محض اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، نہ کہ شو یا شہرت یا تجارت یا کوئی اور نیت، تو وہ پھر حج نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے گھر کا آرام چھوڑنا، گھر کا سکون چھوڑنا، سفر کی صحبتیں برداشت کرنا اللہ کی خاطر، یہ اس کی نیکی اللہ نے بھی کھل کے دے دی ہے۔ حج میں چند لفظوں میں عرض کروں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حج نام ہے تکلیفیں برداشت کرنے کا، حج نام ہے صبر کا، حج نام ہے اپنے نفس پر قدم رکھ دینے کا، حج نام ہے مساوات کا، حج نام ہے نہ کوئی وہاں امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی دنوی عزت سے بڑا نہ کوئی دنوی عزت سے چھوٹا، حج نام ہے صحبتوں کا اور مشکلات کا، جس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جو کہ اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی اور جو حج پر گئے۔ حج اکبر اور حج اصغر کا کوئی مفہوم اسلام میں نہیں ہے کہ جی جمعے کو حج آ جائے تو حج اکبر ہے۔ اسلام میں نہ کوئی حج اکبر ہے نہ کوئی حج اصغر ہے، ایک ہی ہے جس کا نام ہے حج، اور جو اس مہینے میں ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ عمرہ کہتے ہو وہ حج اصغر ہے، اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے جس کو ہم آج عام مفہوم میں عمرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج ایک ہی ہے، کوئی حج اکبر حج اصغر نہیں ہے کہ جمعے کو آ جائے تو حج اکبر ہے اور باقی دنوں میں آئے تو حج اصغر ہے۔ جس دن بھی آئے وہ اکبر ہی اکبر ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی حج کی تکلیفیں برداشت کر کے آئے اور پھر جو کچھ اس نے وہاں سے سیکھا ہے اس پر قائم بھی رہے تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حج نام ہے صحبتیں اور مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے۔ یہ جو 5 دن کا حج ہے، حج 5 دن میں ادا ہوتا ہے، 1 دن کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو 5 دن کے حج کے تمام اراکین ادا ہوتے ہیں جس میں جا کر میں آپ کے ذاتی تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بندے کی جان نکل جاتی ہے۔ جتنا اس کو چلنا پڑتا ہے، جتنا اس کو گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے،
یہاں گرمی کوئی نہیں ہے، مجھے تو بڑا خوشگوار موسم لگ رہا ہے، جہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، تپتا ہوا ریگستان ہو اور تیز گرم لو چل رہی ہو، اور آپ نے اس پہ برداشت کرنا ہے، پھر آپ نے بھوک برداشت کرنا ہے، آپ نے پیاس برداشت کرنی ہے، آپ کو بیت الخلاء کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آنی، اگر آپ نے بیت الخلاء کرنا ہے آپ کو گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لائن میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقی معنی میں اپنے نفس کو مارنے والی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں کہیں نکلوں تو میرے پیر کی نسبت سے آپ لوگ میرے قدموں نیچے ہاتھ رکھتے ہو، وضو کرانے کے لیے لوگ بیتاب، بیت الخلاء کی طرف لے جانے کے لیے بیتاب، لیکن جب میرے جیسے بندے کو بھی بیت الخلاء جانے کے لیے 1 گھنٹہ لائن میں لگنا پڑے، لائن لگی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹریننگ ہے صبر کی، یہ ٹریننگ ہے برداشت کی، یہ ٹریننگ ہے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سکھ چھوڑا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آرام دہ رہائش گاہیں چھوڑی، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس تپتی ہوئی دوپہر میں آپ جناب والا لائنوں میں لگے ہوئے ہو، اور پھر کوئی عالی شان بیت الخلاء بھی نہیں، ایسے بیت الخلاء کہ ہم میں سے شاید کوئی غریب سے غریب آدمی بھی عام دنوں میں ان میں جانا بھی گوارا نہ کرے، اتنے اوور فلو غلاظت سے ہوئے یہ کیا ہے؟ یہ حج پریکٹس ہے۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھے کہ کیا یہ عبادت کرے یہاں وہاں، بھائی ان ایام میں ان میدانوں میں قیام کرنے سے افضل عبادت کوئی نہیں، برداشت سے بڑی عبادت کوئی نہیں، صبر سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ آپ کو کوئی دھکا بھی مار دے تو پھر بھی کچھ مت کہو، آپ کی لائن توڑ کر بھی کوئی گھس جائے تو پھر بھی کچھ مت کہو، برداشت کرو، صبر کرو، ہر کسی کو اللہ کا مہمان سمجھو، دوسرے کو راستہ دو، خود مت پیو اس کو پلا دو، خود مت کھاؤ اس کو کھلا دو، خود آرام مت کرو اس کو آرام کروا دو، اسی کا نام حج ہے۔ وہاں بھی اگر انا رہنی ہے، تکبر رہنا ہے، گھمنڈ رہنا ہے، بڑا پن رہنا ہے، اللہ کی رضا نہیں تو پھر سفر ہے خالی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس سال بھی اور پہلی دفعہ بھی جب میں گیا اس وقت بھی پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے والے لوگوں کو بھی چٹائی پر سوتا دیکھا، باتھ روموں کی لائنوں میں لگا دیکھا، لیکن واپس آ کر پھر اگر وہی فرعون بن جانا ہے، پھر انسانیت نہیں رہنی، پھر ایک دوسرے کے دکھ درد نہیں رہنے، پھر کسی کا بھلا نہیں رہنا، تو پھر ایسے ہی 40-50 لاکھ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا مساوات ہے، برداشت ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، حج کے رکن اعظم عرفات کے بعد جو مزدلفہ کا مقام ہے، جو لوگ گئے انہوں نے وہ نظارہ دیکھا، تپتا ہوا صحرا ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی خیمہ ہے،
چاہے ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی ایک غریب آدمی ہے، اس نے اسی میدان میں پتھروں پر آ کر لیٹنا ہے۔ حج کا رکن ہے اور وہیں سے اس نے کنکریاں چننی ہیں، حج کا رکن ہے، اور وہیں سے اس نے آگے جانا ہے۔ یہ وہ مساوات ہے جو دین اسلام ہمیں اس مقدس سفر سے سکھاتا ہے۔ لیکن وہ مقدس سفر طے کرنے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ پھر اسی اپنی انا اور تکبر اور بڑائی میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ شاید قبولیت نہیں ہوئی، اور جس کی حالت کچھ نہ کچھ دل کی بدل گئی سمجھ لے قبولیت ہو گئی۔ تو یہ حج کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی سنتیں اور ادائیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اور حج کے بھی تقریباً سارے ہی چند کو چھوڑ کر جو اراکین ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ مینا میں قیام، شیطان کو کنکریاں مارنا، سب انہی کی سنت ہے۔ جب اس نے برگلایا آپ کو کہ بیٹے کو کہاں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہو، آپ نے اٹھا کر کنکری ماری، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور یقین کیجئے، یاد رکھیے، شاید آپ میں سے بعض کے علم میں اضافہ ہو، مکہ مکرمہ کے حرم کا جو علاقہ ہے وہ 12 میل کم و بیش ہے، اور جو مکہ کے قریش تھے اس وقت کے سرداران، حج تو اس وقت بھی تھا، حج یہ کوئی ہمیں نہیں ملا، یہ ہمارے حج سے ہم سے پہلے بھی حج چلا آ رہا ہے۔ تو اسلام کی دعوت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں جس کا آغاز فرمایا، دینی شروع کی اپنی نبوت کا اعلان کر کے، حج اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، طواف بھی ہوتا تھا، یہ حج کے دن میں ان دنوں میں حج بھی ہوتا تھا۔ وہاں جو مکہ کے سرداران تھے وہ مینا سے جا کر واپس آ جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ ایک اپنی بڑائی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، بڑا پن، کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ مینا میں جاتے، مینا میں قیام کرتے، مزدلفہ میں جاتے، اور واپس پھر کعبے کا طواف کرتے اور اپنا حج ادا کرتے۔ اور مینا تک حرم کی حدود ہے، تقریباً 12 میل ہے۔ یہ جو عرفات کا میدان ہے، جو کہ آپ دیکھتے ہو کہ جس میں خطبہ دیا جاتا ہے 9 ذی الحج کو، وہ مکہ کی حرم کی حدود سے باہر ہے۔ عرفات اس جگہ کا نام ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، اپنے زندگی میں ایک ہی آپ نے حج فرمایا فرضیت کے بعد، آپ پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آگے آتے تو آپ ہر سال شاید حج فرماتے۔ فرضیت ہوئی، آپ نے حج کیا، اور چند ماہ بعد ربیع الاول میں حضور نے وصال فرمایا۔ تمام مکے کے سرداران کو اور لوگوں کو یہی امید تھی کہ حضور جو آ رہے ہیں حج کرنے، تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ حضور مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ حضور نکلے تھے جب پوری دنیا کی آبادی 1 کروڑ نہیں ہے۔ تو وہ جو اتنا بڑا جو ایک قافلہ تھا، آپ انداز لگائیں اتنی بڑی سپر پاور بن کے نکلا ہوگا اس وقت، کہ 1 لاکھ بندہ ایک لیڈر کے پیچھے چل رہا تھا، اس لیڈر کے اشارے پر جانے دے رہا تھا، جبکہ پوری دنیا کی آبادی اس وقت شاید کروڑ نہیں تھی، جبکہ 1 لاکھ بندہ صرف اس وقت مدینے سے نکلا تھا، اور مزید بھی قافلے ان میں ملتے گئے حج تک پہنچ گئے۔ حضور جب مکہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ حضور مینا میں قیام کریں گے، مزدلفہ میں قیام کریں گے، اور
شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور کعبے کا بعد میں جا کے طواف کریں گے اور اپنے حج کے اراکین کو ادا کریں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب گئے، آپ مینا میں پہنچے، آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی. اب ہر حاجی وہاں جاتا ہے ظہر پڑھنے کے لیے. پھر آپ نے وہاں عصر پڑھی. اب ہر حاجی کے لیے لازمی ہے وہاں بھی عصر پڑھنا. پھر حضور نے وہاں مغرب ادا کی، عشاء ادا کی اور فجر ادا کی. ہر حاجی کے لیے لازمی ہے کہ یہ 5 نمازیں اگر وہ مینا میں ادا نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اگلے دن سب کا یہ خیال تھا کہ اب حضور یہاں سے مزدلفہ کے راستے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، کعبے کا طواف کریں گے اور جناب والا حج مکمل ہو جائے گا. لیکن حضور نے بالکل اس کے خلاف کیا. صبح حضور اٹھے، آپ نے مینا میں فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ عرفات کی طرف چل پڑے. وہ لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ عرفات میں جائیں، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں. جب حضور مینا کی حدود سے نکل کر عرفات کی طرف چلے گئے تو جو اپنے آپ کو سردار سمجھ بھی رہا تھا، بڑا بھی سمجھ رہا تھا، تو اس کو پیچھے چلنا پڑا. اگر عرفات کی طرف حضور کے پیچھے تمام 1,00,000 کا مجمع نہ جاتا، عرفات سے ہی واپس مڑ جاتے یا مینا سے ہی واپس مڑ جاتے تو کسی کا حج نہ ہوتا. آپ عرفات میں گئے، آپ نے عرفات کو عزت بخشی. آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا خطفات میں ہی ادا فرمایا، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے. اور آپ نے جن الفاظ سے خطبے کا آغاز کیا، آپ نے فرمایا نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ اپنے آپ کو عزت والا کہنے پر، نہ بے عزت کہنے پر، نہ بڑے عہدے والے کو، نہ چھوٹے عہدے والے کو، نہ عربی کو، نہ عجمی کو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور آپ نے یہ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں سب کو آج عرفات میں لایا ہوں. یہاں یہ نہیں آتے تھے سردار جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے عہدے دار، بڑی بڑی جاگیروں کے مالک، قافلوں کے مالک، تجارتوں کے مالک. جاؤ مینا سے ہی واپس چلے جاؤ، تمہارا کوئی حج نہیں. آؤ عرفات میں، یہاں سب برابر ہو. اور پھر آپ نے اگلے الفاظ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 13 سال کی محنت کے بعد تمام رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. وہ رسمیں جو یہ کہتی تھی فلانا منحوس ہے، فلانا دن منحوس ہے، فلانا بندہ منحوس ہے، فلانی عورت منحوس. وہ رسمیں جو کہتی تھی کہ فلانے دن فلانا کام کرنا حرام ہے، فلانے دن کام کرنا حرام ہے. جو کہتی تھی تیسری کا چاند دیکھو تو فلانی برائی ہے. جو کہتی تھے فلانا مہینہ جناب مکروہ ہے، فلانا مہینہ جناب جو ہے وہ نہیں ہے صحیح سے کام کرنے کے لیے. جو رسمیں سردار اور غریب میں فرق ڈالتی تھیں، جو رسمیں اس عرفات کے میدان میں نہیں آنے دیتی تھی کہ ہم سردار ہیں مکے کے، میں نے سارے اپنے قدموں کے نیچے روند دی ہیں. میں عرفات کے میدان میں ہوں اور اعلان کرتا ہوں قیامت تک جو بندہ عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں رہے گا اس کا حج نہیں ہوگا. یہ حضور کی عرفات کے میدان میں پہنچنے کی حکمت یہ تھی بھائی. آپ نے وہ تمام رسمیں توڑیں، ان کی سرداریاں توڑیں، مینا سے نکلے عرفات میں گئے. آج اگر کوئی مینا میں نہ جا سکے دوران حج، مزدلفہ میں نہ جا سکے دوران حج اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مزید پریشانی کی وجہ سے، لیکن وہ عرفات میں زوال دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر گزار دے، تیرے میرے نبی نے فرمایا اس کا حج ہو گیا احرام باندھنے کے ساتھ. تو میرے دوستو،
اور صرف یہی نہیں کہ وہ رسمیں ٹوٹیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کا رکن اعظم عرفات کا قیام ہے، باقی سارے ارکان اس سے نیچے ہیں، یہی سب سے بڑا قیام کا جناب رکن ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، وقت ہے، گھڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو حضور نے حج کیا وہ فرض بن گیا حاجی کے لیے، اور جو میرے آقا نے کیا، اور اس میں یہ حکمت دیکھو، تیرے اور میرے آقا دوران حج سواری سے نہیں اترے، آپ مینا میں اپنی سواری پر بیٹھ کر گئے، پیدل نہیں گئے۔ آپ مینا سے عرفات اپنی سواری پر گئے، پیدل نہیں گئے۔ عرفات سے مزدلفہ پیدل نہیں گئے، سواری پر گئے۔ آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں لے کر شیطان کو کنکریاں سواری پر بیٹھے بیٹھے ماری، نہیں اترے۔ آپ وہاں سے مکہ پہنچے اور کعبے کا طواف بھی آپ نے سواری پر ہی کیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ آج لوگ بسوں پر بیٹھ کر کیسے حج کو جاتے؟ آج کوئی مکہ سے مینا سواریوں پر جا رہا ہے، کوئی بس پر جاتا ہے، کوئی گاڑی پر جاتا ہے۔ اگر حضور اپنی سواری استعمال نہ کرتے تو ہر کسی کو پیدل جانا پڑتا۔ حضور اگر مینا سے عرفات اپنی سواری استعمال نہ کرتے تو آج ہر کسی کو ایئر کنڈیشن بسوں سے نکل کر پیدل مینا سے عرفات جانا پڑتا۔ اور اگر حضور یہاں سے واپس مکہ بھی اپنی سواری پر بیٹھ کر نہ جاتے، تھے لوگوں کے حضور کے ساتھ لاکھوں لوگ پیدل بھی تھے، لیکن حضور سواری پر اس لیے تھے کہ میں سوار رہوں گا، کہ میری امت بعد میں آنے والے جو پیدل نہیں چل سکتے، سواری پر چڑھ کر حج کرنا ان کے لیے جائز ہو جائے۔ حضور پہاڑ پر نہیں گئے، جبل رحمت پر اوپر اپنی سواری سے اتر کر، نیچے اتر کر آپ پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگنے نہیں گئے، سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے دعا مانگی کہ اگر میں اوپر گیا تو فرض ہو جائے گا، میں سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی دعا مانگوں گا کہ میری امت میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی سست ہوگا، کوئی گرمی میں نہیں نکل سکتا ہوگا، تو وہ کیسے جائے گا پہاڑ کے اوپر؟ خیمے میں بیٹھا رہے، اس کی دعا ہو جائے گی۔ ہم حج پر جاتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی نے حج کی تو دعا امت کے لیے مانگی، اور سر سے لے کر پاؤں تک آقا کے احسانوں میں ہم دبے ہوئے ہیں۔ حج پر حضور پہنچے عرفات میں تو دعا ہمارے لیے، مینا میں حضور گئے تو دعا ہمارے لیے، مزدلفہ پر حضور گئے تو دعا ہماری اس امت کے لیے، کعبے کا طواف حضور نے کیا تو دعا اس امت کے لیے، اگر آپ نے سعی فرمائی تو دعا اس امت کے لیے۔ اور جب قبر میں حضور کا جسم مبارک رکھا گیا تو اس وقت بھی زبان سے ہل رہا تھا، میری امت، میری امت۔ اور جب حضور عرش پر معراج پر گئے تو میری امت، اوے امتیوں کچھ تو حیا کرو اور اپنے نبی کی اتباع کرو، نبی کی فرما برداری کرو۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت رسول پاک کا، اللہ کا کہنا ماننے کا نام عبادت ہے، چاہے جس روپ میں ہو۔ عبادت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نماز ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے روزہ ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے حج ہے، تو وہ تب ہوگی جب اللہ اور رسول کے حکم کے تابع ہوگی۔ مثال کے طور پر بات کر کے ختم کروں، نماز عبادت ہے، نماز قضا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں بتا سکوں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے، مناسب جگہ اگر نہ مل رہی ہو، وضو کی جگہ نہ مل رہی ہو، اور کئی سفر میں کہیں جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب حج آیا عرفات پر، حضور نے فرمایا مغرب نہ پڑھو۔ مغرب قضا کی کہ نہیں حضور نے؟ جناب مولانا صاحب
مغرب کی نماز فرض ہے. اب اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں مغرب کے وقت مغرب پڑھ لے تو کیا وہ نیکی کر رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے؟ وہ گناہ عظیم کر رہا ہے. اگر کوئی حاجی مغرب کی اذان کے بعد عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز ادا کرے تو وہ نیکی نہیں کر رہا، عظیم ترین گناہ کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہاں مغرب نہیں پڑھنی. تو پتہ چلا کہ وہاں جس نماز کو ہم نے عبادت سمجھ رکھا ہے وہ بھی عبادت نہ رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہاں مغرب نہیں پڑھنی. مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ اللہ نے رسول نے فرمایا مغرب قضا کر دو، مزدلفہ میں جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو. اب روزہ بھی تو عبادت ہے. اب ہم میں سے کوئی کہے میں عید کے دن روزہ رکھتا ہوں، روزہ تو وہی ہے، عظیم عبادت ہے. ایک دن پہلے وہ عظیم عبادت تھی، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں تھی رمضان میں. اور چاند نظر آنے کے بعد عید والے دن جو روزہ رکھے اس کو کیا کہتے ہو؟ شیطان. حالانکہ عبادت تو اللہ کی کر رہے تھے. ہم روزہ 22-30 رمضان کو بھی تو اسی کا رکھا، اگر یکم شوال کو بھی اسی کا رکھ لیں تو کیا ہے؟ شیطان کیوں بن گئے؟ شیطان اس لیے بن گئے کہ اللہ اور رسول کے حکم تھا کہ 30 تک رکھنا ہے، یکم شوال کو نہیں رکھنا، لہذا وہ عبادت نہ رہی کہ اللہ رسول کا حکم نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اسی کا نام عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر سچ بولنا بھی عبادت، حلال کھانا بھی عبادت، حلال کمانا بھی عبادت، ماں باپ کا احترام کرنا بھی عبادت. جتنے بھی احکامات اللہ اور رسول نے، جو اللہ اور رسول نے کہا حکم کیا وہ عبادت. اب حج بڑی عبادت ہے. کوئی کہے میں اس مہینے کے علاوہ، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سے کسی دن بھی جا کر حج کر لوں، حج ہوگا؟ وہ گیا بھی وہاں مینا میں، وہ رہ بھی لے، مینا میں 5 نمازیں بھی پوری کر لے، عرفات میں بھی چلا جائے، مزدلفہ میں بھی چلا جائے، شیطان کو کنکریاں بھی مار دے. باقی دنوں میں 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحج کے علاوہ باقی سال میں کسی دن بھی جا کر، کسی مہینے میں جا کر یہ سب کچھ کر لے جو حاجی 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ کو کر رہا ہے، تو کیا اس کا حج ہوگا؟ عبادت لکھی جائے گی؟ اس کو ہم کہیں گے بھائی یہ تو شیطان ہے. پتہ اس چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ 8, 9, 10, 11, 12 کو ان ایام میں یہ کرو گے تو عبادت بنے گی، حج بنے گی. 8 کو مینا جاؤ گے تو عبادت ہے، 9 کو عرفات جاؤ گے تو عبادت ہے. 9 تاریخ کے علاوہ تم اگر 7 کو بھی عرفات میں چلے جاؤ تو عبادت نہیں ہوگی، 9 ہی کو جاؤ گے عبادت ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم. تو پتہ چلا نماز بھی اگر عبادت ہے تو تب بنے گی جب اللہ اور رسول کی تابع داری میں. زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی عبادت ہے تو عبادت تب بنے گی جب اس کے کرنے کا انداز وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لینے کا نام ہی عبادت ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عبادت گزار بنائے. یہ مہینہ، اس میں 2 باتیں اور میں صرف 5 منٹ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اس مہینے کو حج کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے 2 داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں، یعنی حضور کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والا. تو اس مہینے کی 18 تاریخ کو، جو کہ آج ہے، آج 18 تاریخ ہے نا چاند کی، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اور وہ عثمان جن کو کہ رسول خدا مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور دوران گفتگو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شخص جا رہا ہے نا،
دوران گفتگو حضرت عثمان غنی نا دھوپ سے بچنے کے لیے، لو سے بچنے کے لیے نا کپڑا لیا ہوا تھا اپنے چہرے پر. حضور نے فرمایا میرے بعد بہت بڑے فتنوں کا زمانہ آئے گا، لڑائیوں کا زمانہ آئے گا، اس میں یہ جو جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا. ایک صحابی اٹھے دوران مجلس، شاید عبداللہ بن عمر، ایک روایت میں کوئی اور بھی نام ہے، وہ پہنچے دیکھو تو صحیح کون ہے جو حق پر ہوگا. انہوں نے جا کر چہرہ اٹھایا، گھونگھٹ اٹھایا، چہرہ دیکھا، عثمان تھے. انہوں نے عثمان کا چہرہ پکڑ کر حضور کی طرف کیا، حضور کیا یہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی حق پر ہوگا فتنوں کے دور میں. اور وہ فتنوں کا وقت پھر آیا مدینہ. عثمان غنی کو 40 دن تک پانی سے محروم کر دیا گیا. 40 دن ان کو پانی نہیں دیا گیا. مسجد نبوی کے ساتھ متصل ان کا گھر تھا، اس میں قید کر دیا گیا، نہ روٹی نہ پانی 40 دن تک. آپ اوپر کی کھڑکی کھول کر باہر لوگوں کو مخاطب ہوا کرتے تھے. وہ کھڑکی آج بھی مسجد نبوی میں کھلتی ہے، جو لوگ جائیں ہم نظر آتی ہے. وہ کمرہ بھی موجود ہے مسجد نبوی میں آج بھی، جو لوگ جائیں دیکھ سکتے ہیں وہاں. اور وہ کھڑکی بھی موجود ہے مسجد نبوی کے اندر ہی، اوپر کی طرف نظر آتی، نیچے سے ہی نظر آتی ہے. مسجد نبوی میں کھڑے کھڑے فرماتے تھے میں عثمان وہ عثمان ہوں. جب تم لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی تو میں نے جگہ لے کر مسجد بنوائی. میں وہ عثمان ہوں. جب تمہارے پاس یہودی تمہیں پانی پینے کو نہیں دیتے تھے، میں نے کنویں خرید کر تمہارے لیے وقف دیے. میں وہ عثمان ہوں. آج میرے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں. میں وہ عثمان ہوں جس کے لیے دن کے رسول پاک نے جس کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا. وہ عثمان ہوں جس کو رسول اللہ نے 10 جنتی بندوں کی لسٹ میں شامل کیا. میں وہ عثمان ہوں جس کو کہ رسول اللہ نے اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں دیں. میں وہ عثمان ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کو نکاح میں دیے جاتا. میں وہ عثمان ہوں جو بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن رسول پاک نے فرمایا یہ بدر کے غازیوں اور شہیدوں کے درمیان تھا، اگر بدر میں نہیں تھا پھر بھی. وہ عثمان غنی جن کے جن کی حیا کی قسمیں رسول خدا فرمایا کرتے تھے. حضور تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کے جسم پنڈلی نظر آ رہی تھی حضور کی. یاد رکھیے مرد کی سطر گھٹنے سے لے کر ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنا سطر ہے. حضور کی سطر کسی نے نہیں دیکھی، پنڈلی نظر آ رہی تھی. عمر فاروق ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد عمر فاروق آئے، حضور پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے، گفتگو فرماتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب عثمان غنی آنے لگے، حضور اٹھ کر سیدھے ہو گئے اور اپنی پنڈلی پر بھی کپڑا ڈال لیا. جب پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے، حضور نے فرمایا عثمان کی حیا کی قسمیں تو رب اٹھاتا ہے. عثمان غنی کی 2 خوبیاں، ایک سخاوت جس کا کوئی نظیر نہیں، اور آپ کی شرم و حیا جس کا بھی کوئی نظیر نہیں. یہ آپ کا یوم شہادت ہے. آج آپ کو آپ کی بیگم کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا. آپ کی داڑھی مبارک کی توہین کی گئی، داڑھی کھینچ کر آپ پر وار کیے گئے اور آپ کا خون قرآن کے اوپر گرا. اور وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے جس کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. ترکی کے شہر استنبول کے اندر وہ قرآن مقدس آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے، اور وہ خون کے قطرے اس صفحے پر آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ کس مظلومیت کے ساتھ ایک محسن اسلام کو اور عاشق رسول کو اور داماد رسول کو اسی امت نے شہید کر ڈالا. اور پھر آگے چلیں، آخری بات پھر یہی مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر جب حضور عرفات سے خطبہ دے کر حج کے تمام اراکین ادا کر کے مدینہ منورہ کے لیے واپس روانہ ہوئے، تو رستے میں ایک مقام غدیر خم کے مقام پر آپ پہنچے. وہی 1 لاکھ بندہ جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلا تھا،
وہی 1,00,000 بندہ جس نے آپ کے ساتھ حج کیا، وہی 1,00,000 بندہ جس نے عرفات میں آپ کا خطاب سنا، وہی 1,00,000 بندہ جس نے آپ کے ساتھ رمی کی، وہی 1,00,000 بندہ جس نے آپ کے ساتھ کعبے کا طواف کیا، وہی 1,00,000 بندہ جس نے کہ سعی کی، صفا اور مروہ کی آپ کے ساتھ، وہی 1,00,000 بندہ پھر آپ کے ساتھ اس میدان میں بھی موجود تھا ریگستان کے، جہاں اور تیرے اور میرے نبی نے ایک عظیم و شان اعلان فرمایا۔ اور وہ اعلان فرمایا، آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے علی کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور 1,00,000 لوگوں کے ساتھ علی کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جس کا میں محمد مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ کعبے کے طواف کرنے والے، عرفات میں خطبے سننے والے، مینا میں قیام کرنے والے، شیطان کو کنکریاں مارنے والے، رمی کرنے والے، تمام عبادات کرنے والے، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنا ہے اگر تو جب تک علی کو اپنا مولا نہیں کہو گے، نہیں مانو گے، نہ تیرا حج ہے، نہ عرفات ہے، نہ مینا ہے، نہ کوئی عبادت ہے، کیونکہ اسی زبان سے نکلا ابو بکر صدیق، اسی زبان نے کہا عمر فاروق، اسی زبان کی اسی نسبت سے عثمان غنی، اور اسی نے بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھا بلند کیا، اسی مجمع نے جس نے حج دیکھا تھا کہ قیامت تک اب یہ مجمع جو ہے ایسا نہیں دوبارہ آئے گا، مولا علی کا ہاتھ اٹھایا حضور نے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا جس کا میں محمد مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کو مولا سمجھتا ہے اس کو علی کو بھی مولا کہنا پڑے گا اور علی کو بھی مولا کہنا پڑے گا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا نہیں مانتا اور وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس علم کا دروازہ علی ہے، جس علم کا شہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس علم کا قرب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات تک جانے کے لیے مولا علی شیر خدا کی غلامی اختیار کر کے رسول خدا تک آنا پڑے گا، اور یہ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ایک طرح سے یہ آج کا دن جس کو کہ ہم کہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ سے المناک ہے، تو اسی طرح جو کل کا دن گزرا 17 کا، جس میں کہ حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر کے، میں تو اس دن کو عید کا دن کہوں گا، یہ ہم مومنوں کا عید کا دن ہے کہ مولا علی کی وہ شان رسول خدا نے دکھائی کہ جو کسی کے حصے میں نہ آئی اور نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مرشد سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں دیا، تو وہ بھی مولا علی کی اولاد میں، مولا علی کا خون، ولایت ہر کسی میں آ سکتی ہے، اللہ کی دین ہے اور بندے کی ریاضت اور محنت ہے، لیکن جو ولایت علی کے خون میں آئے اس کا برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ دنیا کی دیکھ لو بھائی، 1450 سال کی تاریخ، جس وقت بھی اسلام پر برا وقت آیا ہے نا، اسلام کی گرتی دیواروں کو علی کے خون نے سہارا دیا۔ کربلا میں کس خون نے سہارا دیا؟ پھر آپ جناب آ جاؤ، امام زین العابدین کی زندگی دیکھو، امام باقر کی زندگی دیکھو، امام موسیٰ کاظم کی زندگی دیکھو، امام جعفر کی زندگی دیکھو، ان لوگوں نے علی کے خون نے اپنا خون دے دے کر اسلام کو بچایا ہر جگہ پہ۔ آج ہم جس کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ بھی تو علی کا ہی خون ہے۔ حسنی حسینی سید
والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، غوث پاک جس کو اب 11ویں والا پیر کہتے ہو، حضرت پیر کہتے ہو، یہ کون تھا؟ یہ بھی تو علی ہی کا خون تھا جو محی الدین تھا اور جنہوں نے گرتی دیواروں کو بچایا۔ اور پھر آ جاؤ برے صغیر پاک و ہند میں آ جاؤ، لاہور جاؤ تو علی حجویری کون ہے، ملتان جاؤ تو بہاول حق کون ہے، کراچی جاؤ تو عبداللہ غازی کون ہے، سندیلیاں والی جاؤ تو قطب علی شاہ کون ہے، قادر بخش میں آؤ تو عبداللہ شاہ کون ہے، علی ہی کا تو خون ہے۔ اور جب تک علی کا خون ہے اس وقت تک اسلام کی دیواروں کو یہ سہارا دیتے رہیں گے۔ ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت کر لوں، ذہن میں آ گئی۔ تیرے اور میرے نبی نے حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا، ایک قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اور ایک میری اہل بیت۔ قرآن کو ایک ہاتھ سے تھام لو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی سیرت، محبت اور سنت رکھ لو، تیرا بیڑا تر جائے گا اور تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک قرآن اور دوسرے اپنے صحابی؟ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے، انہوں نے فرمایا میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، جو جس کی پیروی کرے گا حق پر ہوگا۔ مولا علی بھی تو صحابی تھے، حضرت امام حسن حسین بھی تو صحابی تھے، بی بی فاطمہ بھی تو صحابیہ تھیں، لیکن حضور نے صحابی یا صحابیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابی، ان کو پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے، غور سے سنو، اس لیے کہ صحابی کب تک رہے دنیا میں؟ صحابی کب تک رہے دنیا میں؟ 50 سال بعد حضور کے صحابی تھے۔ حضور نے جب وصال فرمایا صحابہ تھے دنیا میں، حضور کے وصال کے 10 سال بعد صحابہ تھے، حضور کے وصال کے 20 سال بعد صحابہ تھے، حضور کے وصال کے 30 سال 50 سال 60 سال بعد صحابی کچھ نہ کچھ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد 100 سال پر اگر آ جائے تو 100 سال بعد شاید کوئی 2 4 5 7 صحابی تھے۔ 200 سال پر آ جاؤ تو تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ 400 سال پہ آ جاؤ تو تابعی بھی نہیں تھے۔ 500 سال پہ آ جاؤ تو تبع تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ لیکن اس کے بعد 400 سال بعد 300 سال بعد دنیا میں کوئی صحابی کہیں نظر آنے والا نہیں، لہذا ان کی کہاں ہم ان کو پکڑیں؟ یہاں فرمایا صحابی نہیں، قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور میری اہل بیت بھی قیامت تک رہے گی۔ جس طرح آج قرآن آ رہا ہے اسی طرح آج سید بھی آ رہا ہے۔ قرآن قیامت تک جائے گا تو رسول پاک کی نسل پاک بھی قیامت تک جائے گی۔ اگر آپ صحابہ کہہ دیتے تو پہلے 100 سال والے لوگ دیکھ لیتے، اس کے بعد تو صحابی کہیں نظر نہیں آئے، سب وصال فرما گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا صحابی نہیں، بھی صحابی تو تھے میرے اہل بیت، لیکن قیامت تک اہل بیت رہے گی۔ یہ حکمت تھی لفظ اہل بیت استعمال کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہماری قرآن کے ساتھ بھی نسبت مضبوط کرے، صاحب قرآن کے ساتھ بھی نسبت مضبوط کرے، اور ہماری اہل بیت کے ساتھ بھی نسبت قائم رکھے اور مرتے دم تک مضبوط رکھے، اور قیامت کو بھی ہم اہل بیت کے غلام ہی بن کر اٹھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔